تو وہ اس اکرام مسلم کے نتیجے میں آپ آج ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی. وہ بہت مزہ آیا تھا مجھے دوبارہ جس نے بھی وہ میمز بنائی تھی ان کا سلام ہے بھائی. تو ہم بچپن سے مناظرے کرتے آ رہے ہیں. ہم جو ہے نا آپ مناظرے کے شوق میں جہلم بھی گئے تھے. جی ہاں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسپیشل پروگرام آپ کی بات. اور آج پہلا ایپیسوڈ ہے اور پہلے ایپیسوڈ میں ہماری بہت شدید خواہش تھی اور یقیناً آپ کے لیے بھی یہ بہت خوش آئند ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں. آغاز ان سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اور آغاز جتنا اسٹرانگ ہے تو آپ بلیو رکھیے کہ انشاءاللہ آگے چل کے بھی جو ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ان شخصیات کو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں اور جو آپ کے ریئل ایشوز سے جن کا پالا رہتا ہے, جن کو واسطہ ہے, جو ریلیٹ کرتے ہیں ان ایشوز سے اور جو آپ کو اس پر بریف کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں اور آپ کے ریئل مسائل کا حل آپ کو بتا سکتے ہیں. گراؤنڈ کے جو ایشوز ہیں چاہے وہ دینی ہوں, اخلاقی ہوں, معاشرتی ہوں, معاشی ہوں, جو ملک کے معاشی حالات بھی ہیں, ہم ان تمام پہلوؤں کو کوشش کریں گے کہ ماہرین سے ڈسکس کریں. مفتی طارق مسعود صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سب بہت شکریہ ایک بار پھر وقت کے لیے. آپ کی مصروفیت بہت ہے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہی سے آغاز کریں اس پروگرام کا. بہت مہربانی. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ ہم آج وہ باتیں کریں گے جو پبلک میں بہت جن کا چرچا رہا ہے ریسنٹ پاسٹ کی اگر ہم بات کریں. لیکن اس سے پہلے میں بڑے انٹرسٹنگلی میں کل ایسے ہی گوگل کر رہا تھا تو آپ کا ویکیپیڈیا میں نے دیکھا کہ آپ ویکیپیڈیا نے آپ کی کچھ معلومات گوگل پہ شیئر کی ہوئی ہیں. جی. تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب اور ویکیپیڈیا کے ایک مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ ویکیپیڈیا کی معلومات ظاہر ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ شروع میں کسی شخصیت بڑی شخصیت کے متعلق جب ریسرچ کر رہا ہوتا ہے یا ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے تو وہ گوگل کی طرف جاتا ہے. تو اس بندے کو بھی پتہ ہو نا کہ گوگل کتنا ٹھیک ہے مفتی صاحب کے بقول. تو ہم آغاز تھوڑا تعارف بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا مفتی طارق مسعود صاحب کو اگر آپ ناظرین محترم گوگل کرتے ہیں ویکیپیڈیا پہ جو معلومات ہوتی ہیں کسی بھی شخصیت کے متعلق تو یہاں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ویکیپیڈیا ہے ہمارے سامنے. مفتی طارق مسعود اسلامی عالم دین لکھا ہوا ہے یہاں پہ. صحیح. تو اسلامی عالم دین یہاں سے شروع کرتے ہیں. اسلامی عالم دین آپ کا جو علم دین کا سفر ہے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ آغاز وہاں سے ہم کریں. دیکھیں میرا جو علم دین کا سفر ہے نا وہ A to Z جامعۃ الرشید سے. ماشاء اللہ. صحیح. 27 سال پہلے میں جامعۃ الرشید آیا تھا. اس وقت جامعۃ الرشید اس کنڈیشن میں نہیں تھا, ایک چھوٹا سا ادارہ تھا ناظم آباد میں دارالفتائی والارشاد کے نام سے, جس میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہوا کرتے تھے اور 8 سے 10 طلبہ ہوتے تھے. صحیح. 93 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 1413 ہجری. تو وہاں سے ٹوٹا پھوٹا جو بھی اللہ نے دین کا علم دیا ہے اس کا آغاز ہوا. انٹر میں تھا میں, سیکنڈ ایئر میں, اس کے ایگزام بھی چل رہے تھے اور یہاں آ گیا تھا میں. ٹھیک ہے. تو بس اس کے بعد سے میں جامعہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہیں تدریس, یہیں ٹیچنگ, یہیں یہیں کے فتویٰ. صحیح. تو 20 سال بلکہ اب تو زیادہ ہو گیا, میرا خیال 2022 ہے نا, 2000 میں تدریس کا آغاز کیا تھا. ماشاءاللہ 22 سال درس کا, ٹیچنگ کا اور فتوے کا. ٹھیک ہے. تو 22 سال ہو گئے مجھے ٹیچنگ میں, فیلڈ میں حدیث, فقہ اور تفسیر پڑھاتے ہوئے, عربی ادب, اور اس کے علاوہ جو فتاویٰ لکھتے ہیں, جو باہر سے لوگوں کے مسائل آتے ہیں, بڑے علماء کی نگرانی میں. جی بالکل. مفتی محمد صاحب خاص طور پہ فتوے میں ہمارے بڑے استاذوں میں سے ہیں, جو 20 سال ان کی نگرانی میں ہم نے کام کیا ہے. تو یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا تعلیمی سفر ہے. اب آپ جب ظاہر ہے 22 سال دوسرے فیلڈ میں ہو گئے, اس سے پہلے مدرسے کے لیے آنا اور وہ بھی انٹر کے دوران, آج کے دور میں بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسکول کالج چھوڑ کر آنا. اس وقت تو انٹر کی تعلیم اچھی تعلیم شمار ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. تو محرک کیا تھا, یعنی کیا وجہ بنی مدرسے کی طرف آنے؟ محرک تو تبلیغی جماعت والے بنے تھے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے. ہاں, سیروزے کی جماعت آئی ہماری مسجد میں. مفتی احمد ممتاز صاحب جو ہیں بڑے کڑک قسم کے عالم ہیں. ابھی وہ جامعہ خلفۂ راشدین ہے ماڑی پور میں, تو وہ چلا رہے ہیں. وہ ہماری مسجد میں جماعت میں آئے تھے. تو میں ڈاک یارڈ میں بھی تھا, پاکستان نیوی میں بھی کچھ ٹائم میں رہا ہوں. اچھا. تو میں نے ان کا بیان سنا, انہوں نے ان سے میری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو بس وہ مجھے تبلیغی اسٹائل میں سمجھاتے رہے کہ تم مدرسے میں جاؤ, مدرسے میں جاؤ, مدرسے میں جاؤ. تو بالآخر یہ جزیرہ بھی کہتے ہیں نا, یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. زیر آب آ ہی گیا. بہت شکریہ. صحیح. اور وہ بڑے تبلیغی اسٹائل میں اکرام بھی کرتے تھے. ظاہر ہے. ہمیں یاد ہے میں اور میرے ساتھ ایک اور کالج کا لڑکا تھا,
ہمیں لے گئے, بوتلیں پلائیں ہمیں, ٹھیک ہے نا, خوب کھلایا پلایا, دعوتیں کی. جماعت والوں کے 6 نمبروں میں اکرام مسلم سب سے عام نمبر ہے. تو وہ اکرام مسلم کے نتیجے میں آپ آج ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی. شکریہ. آگے ایک لائن ہے مسلک کی, جب ہم بات کرتے ہیں کہ طارق مسعود دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ پاکستانی عالم دین ہے. طارق مسعود تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہے. اچھا, یہ آپ کی جو شخصیت ہے آئی تھنک کہ وہ مسلک سے بہت الگ ہے. یعنی آپ کو سننے والے نہ صرف مسلک کے مسلک کے اختلاف کے لوگ ہیں, بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی آپ کو سنتے ہیں سے. تو یہ جو دیوبندی کا ٹیگ آپ سمجھتے ہیں اپنے ساتھ, یا تو یہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, دیوبندی کا ٹیگ لوگوں نے لگایا, ویکیپیڈیا میں نے نہیں لکھا, پتہ نہیں کس نے لکھا, میں اس لیے جی ٹھیک ہے. اور ہمارے جتنے بھی اکابر تھے وہ یہ دم لگانے سے منع کرتے تھے دیوبندیت کی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنا شروع کر دیا تھا, تو ان کے جو والد تھے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ, انہوں نے یہ ہٹوایا. اچھا, میرے نام کے آگے ڈی بی بھی لکھا ہوا تھا, دامت برکاتہم, تو لوگ سمجھ رہے تھے دیوبندی, تو میں نے وہ بھی ہٹوایا ہے. دیوبند ہے کیا, پہلے اس کو سمجھیں. جی پلیز. یہ جو دیوبند کا فرقہ جس کو کہا جاتا ہے نا, یہ لوگوں نے نام دیا ہے. بر صغیر میں جب اسلام آیا, اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں, یہ صدیوں سے چلتا رہا تھا, اس وقت تک کوئی مسلک نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا, جب انگریز نے بر صغیر میں قدم رکھے ہیں تو فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے. مثال کے طور پر کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے, ربیع الاول میں میلاد اور یہ سب چیزیں کرتے تھے. تو جب یہ اختلاف رائے ہوا ہے تو ان کو لوگوں نے بریلوی کہنا شروع کر دیا, اور جو یہ کام نہیں کرتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بعد میں بنے ہیں, یہ جو رائے تھی نا, جو وہ تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی. صحیح ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بر صغیر میں جب سے اسلام آیا تو جو اسلام آیا تھا ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ تیجے 40ویں اور اس ٹائپ کی رسومات شروع کر دیں. ہمارے جو علماء تھے, اکابر تھے, وہ اس کے خلاف تھے. جی. تو پھر لوگوں نے ان کو دیوبندی کا نام دے دیا, کیونکہ وہ زیادہ تر دیوبند سے ان کا تعلق تھا, اور ان کا بریلی سے. ہاں. تو اس سینس میں کسی نے اگر دیوبندی لکھ دیا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ تو فرقے ہیں نا, ظاہر ہے اس کا ظاہر ہے کہ عقائد, تو اسلام کی بات کرتے ہیں ہم نے, تو ٹھیک ہے, کبھی بھی وہ یعنی جو ہمارے علماء بھی اسلام کی بات کرتے تھے. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. ہونا جو اسلام ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے, چاہے وہ دیوبندیت کے خلاف ہو یا اس کے حق میں, ہم اس سے انشاءاللہ کوئی غرض نہیں. جی بالکل ایسے. یہ ظاہر ہے مسالک کے اختلاف عمومی طور پہ اصولی کم ہوتے ہیں, فروعی زیادہ ہوتے ہیں, اور ان میں اس کو اسی لیول پہ رکھنا چاہیے, اس کی کیپیسٹی اتنی ہی ہونی چاہیے. بہرحال آگے, طارق مسعود تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہیں. تبلیغی جماعت میں کتنا ٹائم لگایا آپ نے؟ میں نے بہت کم ٹائم لگایا ہے, دو سہ-روزے لگائے ہیں, لیکن میں پھر انہی سہ-روزوں کی برکت سے آ گیا تھا دین کے علم کی طرف. تو وہ سہ-روزہ ہی چل رہا ہے اس وقت سے, اگر اس کو آپ تبلیغ میں ہی شمار کرتے ہیں. پھر میں نے 3-4 سال پہلے گھر کی مستورات کو لے کے میں جماعت میں گیا تھا. کیا بات ہے, اور کمال کی بات ہے, میری تشکیل مفتی اظہر ولی صاحب کی مسجد میں ہو گئی. تو 3 دن میں نے حضرت مفتی اظہر ولی صاحب کے ساتھ لگائے, جو میرا خیال ہے 1 سال کے برابر تھے. مجھے سال لگانے کی ضرورت, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. ان کی سہ-روزے کی وہ بڑے کڑک تھے ماشاءاللہ. بہت 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 صحیح ہے. تو کوئی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ارادہ ہے پھر آپ کا مستقبل میں, کوئی ارادہ ہے 4 مہینے چلے کا؟ دیکھیں, ارادہ تو ہے, اللہ سال لگانے کی توفیق دے, لیکن وقت ملے گا یہ تو آپ نے وہ بالکل وہی والا ارادہ کیا ہے جو نہ جانے والا ارادہ, تبلیغ والا ارادہ. آگے, طارق مسعود بطور مہمان اکثر پاکستانی ٹی وی چینلز پر بطور اسکالر مدعو کیے جاتے ہیں. ایک یہ ٹی وی چینلز پر عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت کم جاتے ہیں. یعنی یہاں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور یہاں جو مین آپ کا اس چینلز ہیں جو آپ کے جن سے استفادہ لوگ کر رہے ہیں, ان کا بالکل ذکر بھی نہیں ہے. ٹی وی چینلز پہ آپ بہت کم نظر آتے ہیں. تو ٹی وی چینلز پہ شروع ہی سے آپ کا جو رجحان ہے بہت کم ہے, اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ دیکھیں, ٹی وی چینلز پہ رجحان میرا ختم نہیں ہے, کم ہے. بہت دفعہ میں گیا بھی ہوں, اور کوئی اہم ٹاپک ہوتا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ جانا پڑے گا. 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا سا میں ایوائڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ٹی وی چینل والوں نے ایڈیٹنگ کر دی کچھ تھوڑی سی, کچھ بات میں نے کی وہ ایڈٹ کر دی انہوں نے,
تو مجھے لگا, میں بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن ایسا لگا کہ بھائی وہ شاید ٹی وی چینلز کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو ہم جو بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ اپنے چھلنی میں چھانیں گے, اس کو فلٹر کر کے آگے لے کے جاتے ہیں. دوسرا, بعض پروگرام ٹی وی چینل کے ایسے تھے جس میں ایک ملاقڑہ سا نہیں ہوتا, جیسے مرغے لڑائے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی مسلکی تقابل, کئی مسلک کے لوگ بٹھا دیے اور وہ آپس میں مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. تو اس چیز سے ہم کوشش کرتے ہیں اوائڈ کریں. یہ ایک لوگوں کو تو جو چسکے لیتے ہیں پھر لوگ, ایسے ہی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا دین کی تبلیغ کا. تو اس میں کچھ چینل سنجیدہ بھی تھے جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ علماء کے مختلف مسلکوں کو بٹھایا, وہاں میں گیا بھی ہوں پھر. لیکن عام طور پر آپ کو پتہ ہے ایک ملاقڑہ سا چل رہا ہوتا ہے, ایک عجیب سا مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے. بالکل ایسے. ایک مرغوں کی لڑائی تو میں نہیں کہوں گا اس کو, لیکن ایک ملاقڑہ جس کو کہتے ہیں وہ آپ کی مسجد میں ہوا تھا کچھ وقت پہلے. میں بیچ میں یہ بات ضرور کروں. وہ ایک صدیق صاحب تھے غالباً, کون تھے, وہ عالم دین, اور پھر انہوں نے آپ کی مسجد میں وہ آ گئے تھے آپ سے ملنے, اور آپ بڑے بے تکلف سے بیٹھے ہوئے تھے. غالباً کوئی موڈ بھی نہیں تھا شاید اس طرح سے مناظرہ. وہ کیا تھا, وہ بہت اہل حدیث تھے, حافظ صدیق رضا ان کے مناظر ہیں. اچھا. میں جانتا بھی نہیں تھا ان کو, کوئی معروف آدمی نہیں تھے. تو وہ مسلسل رابطہ کر رہے تھے کہ چیلنج کچھ کر رہے تھے, جیسے مناظر لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے. جی جی. کہ بٹھا لو تقلید پہ بات کرتے ہیں, تقلید پہ بات کرتے ہیں. تو لڑکوں نے مجھ سے رابطہ کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ ان کو پہلے بلا لیں. صحیح ہے. تو ہم پہلے کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں. ہاں اصول. میں نے کہا ورنہ تو ایسے مرغوں کی طرح لڑائی نہیں ہوتی. ہاں جی. اور بغیر وہ ادھر سے بول رہے ہیں, کچھ لگے بندے اصول طے کر لیتے ہیں. جی جی. تو اور میں نے بہت ہی اچھے انداز میں ان سے بات کی. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا اختلاف لفظی ہو, ٹھیک ہے, تقلید کے موضوع پہ. تو آپ پہلے تقلید کو ڈیفائن کر دیے گا, تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کسی ایک تعریف پہ آ جاتے ہیں. صحیح ہے, اس پر بھی بحث کریں. اس پہ بحث کریں گے. عین ممکن ہے آپ جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہو اس کو ہم بھی حرام کہتے ہیں. جی اوکے. یہ ممکن ہے. اور میں جس تقلید کو جائز کہہ رہا ہوں میں بھی آپ بھی اس کو جائز کہو. صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے یہ خام خواہ کا ایک پھڈا بنایا ہوا ہم لوگوں نے نا. صحیح ہے, اور یہ سالو ہو جائے. بھائی اندھی تقلید کو تو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں, آپ بھی, تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر اختلاف ہوگا تو کم از کم ایک ڈیفینیشن سامنے آئے گی, پھر ہم اگلی کوئی تاریخ رکھیں گے جس پر ہم اس پہ بحث کریں گے, بات چیت کریں گے. صحیح. لیکن وہ آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا نہ میرے پاس کتابیں تھیں, کیونکہ میں کوئی بحث کرنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں تھا. آپ نے پگڑی بھی نہیں پہنا, حالانکہ آپ پگڑی کے بغیر تو. ہاں میں تو کہیں بھی پگڑی کے بغیر نہیں جاتا, نارمل اس میں بیٹھا ہوا تھا. وہ آئے تو انہوں نے ریکارڈنگ شروع کر دی. تو میں نے ان سے کہا یہ ریکارڈنگ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ مناظرہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا چلو, میں نے تو دل بڑا کیا. حالانکہ جو غیر مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو مشہور لوگوں کو کیش بھی کراتے ہیں. تو مجھے یہ بھی تھا, لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر یہ مشہور ہو جائیں ہمارا تو کوئی نیت صاف ہے. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا. میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہاں ایک بہت اہم بات, اس کی وجہ سے میں بہت بدگمان ہوا کہ ایسا مناظرانہ اسٹائل, بات میں کیا کر رہا ہوں, آپ نے اس کو مناظرے پر لے گئے, مناظرے کے نام سے اپلوڈ کر دیا آپ نے اس کو, اور پھر وہ جو بگ بازاری سی زبان ہوتی ہے, پانی پئیں, یعنی غصہ دلانے کے لیے. مجھے لگا کہ ان کا مطلب سمجھنا نہیں ہے, یہ ایک پروفیشنل مناظر ہیں, تو ان سے پروفیشنل انداز میں ہی مناظرہ تو ہو سکتا ہے, ان سے بات نہیں ہو سکتی. اس میں تاثر بھی یہ دیا گیا کہ مفتی صاحب کے پاس دلیل نہیں تھی خدا نخواستہ, اور وہ ہائپر ہو رہے تھے. جی. اور اس میں نظر بھی آیا, ہائپر میں اس لیے ہو رہا تھا کہ آپ کو ہم نے مناظرے کے لیے نہیں بلایا ہی نہیں تھا ابھی. ٹھیک ہے, خیر ہائپر ہونا نہیں چاہیے, غلط تھا, ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے. میں آپ کو بتاؤں, حضرت مولانا یہ میں اہل حدیث کو پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے. حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عالم ہیں, عرب بھی ان کی کتابیں, ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے رہے, حنفی عالم تھے بر صغیر میں. ان کا کچھ رجحان اہل حدیث کی طرف ہو گیا تھا شروع میں. جب ان کا اسی طرح کے کچھ اہل حدیث سے واسطہ پڑا نا, تو یہ حنفیت پہ مضبوط ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ بات جو قدیم اہل حدیث ہے نا, یعنی اہل حدیث حضرات اپنے بڑوں سے پوچھیں. صحیح ہے. جو ان کے پڑھے لکھے ہیں اور جو بہت پہلے سے بر صغیر میں چلے آ رہے ہیں, ان سے پوچھیں, وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطرہ ہو گیا تھا, اگر میں اہل حدیث ہوا تو کہیں میں بھی اسی طرح کا نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا, یعنی رویے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے حنفیت کا دفاع کیا ہے. اوکے صحیح. تو آپ فروعی مسائل میں اختلاف کریں, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. آپ اپنا لب و لہجہ, اور بالکل یہ کسی پہ بھی, یہ دیوبندیوں میں بھی ہیں ایسے, میں نہیں کہہ رہا کہ صرف انہی میں, دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگ اہل حدیث بنے ہیں. درست ہے. ان کی جو اسٹائل ہے نا بات کرنے کا, اس سے لوگ
بدگمان ہوں. بلکہ میں تو اور آگے چل کے بات کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا اس دن حضرت ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک قادیانی سے مناظرہ تھا کسی مولانا کا. جی. تو وہ قادیانی واقعی سیکھنا چاہتا تھا, وہ واقعی حق کی تلاش میں تھا. تو وہ قادیانی اپنے والد کو اور اپنے رشتہ داروں کو لے کر مناظر کے پاس آیا, جو عالم تھے, دیوبندی عالم تھے. صحیح. ان کے پاس لایا تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو شکل تھی نا وہ گدھے جیسی تھی, کتے جیسی تھی, وہ اس طرح کر کے. اچھا. بات ہی جب اس طرح سے شروع ہوئی ہے تو وہ بدک گیا. صحیح. تو آپ ظرف کو بڑا رکھیں, بالکل, بات چیت کے سلیقے. یہ میں سب کو, سارے مناظرے کو کہہ رہا ہوں, مناظر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے سمجھدار آدمی نہیں آئے گا. بالکل. لگتا ہے کہ ان کا مقصد اپنی رائے تھوپنا ہے. جو مناظر ہوتے ہیں چاہے وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں, یہ سننے کی روادار نہیں ہوتے. پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے زبردست اور بڑے میچور قسم کے اہل حدیث جو ہیں وہ اسکالر لاہور سے غالباً وہ آپ کا پروگرام ریکارڈ کرنے آئے تھے یہاں پہ. جی ہاں. مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا. نہد ان کا ایک ادارہ ہے, میڈیا ہاؤس ہے. یہ تھے زبیر حافظ زبیر صاحب. جی ایبسلیوٹلی, حافظ زبیر صاحب. حق سے رمضان میں ہم نے ان کو بھی دعوت دینی تھی لیکن صحیح ہے وقت نہیں ملا, تو ہمارے پلان میں تھا کہ ان کو بھی ہم نے. یہ ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا اسٹیپ تھا. یعنی اکثر رمضان میں ہم نے دیکھا کہ شجاع الدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے, یعنی ظاہر ہے اچھا ان سے اپنے بڑے تلخ سوالات بھی کیے اور انہوں نے بڑی شائستگی اس کے جوابات بھی دیے اور چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. پھر اور بہت سارے ایسے لوگ, اور مسالے کو آپ نے بہت پیچھے چھوڑا. سو آگے بھی انشاءاللہ یہ چیزیں رہیں گی, لیکن بات ظاہر ہے کہ مناظر آدمی کا شاید آپ کے ساتھ وہ میچ نہیں ہے, بیکاز کہ آپ ایک اسکالر نہیں. اگر وہ مناظرہ کا ہوتا نا تو پھر میں مناظرانہ اسٹائل میں بات کرتا ان سے. ایسا نہیں ہے کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا. بہت سے لوگوں نے پھر یہ بھی الزام لگایا کہ ان کو مناظرے کا کیا پتا. ٹھیک ہے. تو ہم بچپن سے مناظرے کرتے آ رہے ہیں. آپ مناظرے کے شوق میں جہلم بھی گئے تھے. جی ہاں. کہ وہاں نہیں ہوا. تو لیکن پھر اس کا پورا پھر وہ اسی حساب سے پریپریشن ہوتی ہے, اسی حساب سے دعوے کو لکھا جاتا ہے, اسی حساب سے کتابیں. میرا 3 طلاق پر مناظرہ تھا 2009 میں. ایک اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, ان سے مناظرہ طے ہوا تھا. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, تو وہ مناظرہ طے ہوا تھا طلاق ثلاث پر. ہم نے اس کے لیے تقریباً 40 کتابوں کے حوالے احادیث سے اور دوسری جو بھی دینی کتب ہوتی ہیں حوالے کے لیے پیش کی جاتی ہیں. اس میں ہم نے 1.5-2 مہینہ بھرپور, میں جہلم جب گیا ہوں تو ہم نے 2-3 مہینے اس کے لیے تیاری کی ہے. اور ایسی الحمدللہ خاندانی تیاری تھی کہ اگر محترم سامنے آتے تو انشاءاللہ وہ ٹک نہیں پاتے. میں بڑے بڑے دعوے نہیں کر رہا, اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن وہ نہیں بیٹھ پاتے. تو ایسا نہیں تھا ہم ایسے ہی مجذوبوں کی طرح اٹھ کے پاگلوں کی طرح چلے گئے. صحیح ہے. تو طلاق ثلاث پر بھی ایسا ہی تھا, لیکن وہ پھر اہل حدیث مکر گئے تھے, وہ نہیں آئے تھے پھر عین وقت پہ. ان کو ایک میٹنگ انہوں نے پہلے کی, ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی یہ یہاں بہت تیاری کر چکے ہیں یہ محترم. ٹھیک ہے. تو مناظرہ جب ہو تو پھر مناظرے کے اسٹائل میں ہو, لیکن اخلاق کے دائرے میں. پھر بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ عام طور پہ, سب کی بات نہیں کر رہا, عام طور پہ چاہے دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہو, یہ ان کے مناظروں میں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, سوائے بدتمیزی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ. آپ نہیں سمجھتے مفتی صاحب کہ دور حاضر میں جب ہم بہت زیادہ ہماری جو جنریشن ہے, اور جنریشن گیپ بھی آف کورس بہت بڑھ گیا ہے, وہ مناظرانہ سٹائل اب نہیں چلتا ہے, لوگ نہیں سننا چاہتے, تو مناظرے سے زیادہ ہم مکالمے پہ, یہ جو لفظ ہے دیکھیں اس کو کہنا مکالمہ ہی چاہیے, لیکن ایک لفظ مشہور ہو گیا نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے مناظرہ کہنا پڑا, پر حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی دونوں بیٹھیں اس نیت کے ساتھ کہ سامنے والا اگر حق کہے گا تو میں اسے مانوں گا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ میں اپنی رائے لازمی اس کے اوپر تھوپوں گا اور میں یہ مقابلہ جیت کے آؤں گا. ٹھیک ہے نا. مناظرے کا لفظی مطلب ہی اسی طرح لگتا ہے. ہاں ایسا لگتا ہے آپ نے غلبہ ہی پانا ہے. تو آپ بیٹھیں کہ یار کوئی بات نہیں, اگر سامنے والا حق کہہ رہا ہے تو میں مانوں گا اس کو. اوکے, بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. جی آگے لکھا ہوا ہے ٹی وی چینل سے مدعو کیے جاتے ہیں, پھر اس کا جواب آپ نے دے دیا, اور اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی کافی مقبول ہیں. سوشل میڈیا پہ مقبولیت کی اگر ہم بات کریں, آپ کئی بار ڈس اپوائنٹڈ بھی نظر آتے ہیں میمرز سے, جو آپ کی میمز بہت بنتی ہیں. بٹ میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کبھی کبھی آپ کی جو میمز بنانے والے ہیں وہ آپ کی کسی بہت اچھی بات کو بھی اس طرح اس کو وائرل کرتے ہیں, ان کے سبب وائرل ہوتی ہے کہ بڑا سیکھنے ہے تو وہ بڑا لائٹ سا موڈ ہوتا ہے, بٹ سیکھ جاتا ہے بندہ اس سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ, بہت سارے لوگ ظاہر غلط چیزیں بھی کاٹ پیٹ کے کرتے ہیں, لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی جاتی ہیں. پچھلے دنوں آپ کی ایک میم وائرل ہوئی. اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ اچھی ہے یہ بری ہے, یہ فیصلہ عوام کرے گی, آپ اس میں ابھی ریسنٹ میں نے دیکھی
ہم کوشش کریں ناظرین کو بھی دکھانے کی، مزے کی تھی. جو آپ نے کہا کہ کو ایجوکیشن آسان ہے، کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. جاؤ، جو پسند آئے شادی، اور کوئی پسند آئی شادی، اور کوئی پسند آئی شادی. پھر بھی اگر ٹھڑک پورا نہیں ہوتا تو پھر اب اس کے آگے کا جملہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے. لوگوں نے اس کو بڑا بچی کی بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے. نہیں، اس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب مفتی صاحب لوگوں کو کیا درس دے رہے ہیں نا، کہ مطلب لوگ جائیں یونیورسٹیز میں اور یہ کریں کہ ایک سے شادی، دوسری سے، تیسری سے. اور ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جو گرل فرینڈ بنا رہے ہیں، دوستیاں یا تو اتنے نیک شریف شرفا ہوں نا کہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہوں، آئیں تمیز سے منہ نیچے کر کے سبق پڑھیں اور واپس آ جائیں. میجورٹی کیا کر رہی ہے یونیورسٹیوں میں؟ گرل فرینڈ بنا رہی ہے، دوستیاں کر رہی ہے. تو آپ ان کو میں یہ کہتا ہوں نہیں بھائی، نکاح کو جب شریعت نے آسان کیا ہے، آپ نے کیوں ایک ہوا کیوں بنا لیا اس کو؟ یہی تو ہم لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں. تو آپ ایک تک رہ لیں نا مفتی صاحب. آپ کہیں کہ چلو کوئی پسند آ گئی تو کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں ایک آ رہی ہے وہ کر لیں، دوسری آ رہی ہے. چار کی ترغیب دیں گے، ایک تو کرے گا نا کم از کم. اور کون سا وہ اگلا 4 لڑکیاں اس کو مل جائیں گی، آپ دوسری کر لیں تو وہ تھوڑی کرے گی دوسری آپ سے. وہ کہے گی میں کیوں کروں بھائی، میں کسی کوارے کے پاس جاؤں. یہ تو موٹیویشن کے لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ یار جذبہ 4 کا رکھو تو انشاءاللہ ایک ہو جائے گی. ابھی تو ایک کا بھی نہیں ہے نا، ایک کا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کے پیچھے میمرز کہ آپ ذرا اسکرول تو کرتے ہوں گے سوشل میڈیا نا، خود بھی آپ انجوائے کرتے ہوں گے میمز. جی جی. آپ کو کوئی اپنی کوئی بیسٹ میم یاد ہو کہ یار یہ والی؟ وہ بڑی ٹائٹ تھی. وہ جو ایک تھی نا، اس میں میں گلشن اقبال میں رہتا تھا اس وقت، میری 2 وائف تھیں. جی جی. وہ بہت مزہ آیا تھا مجھے. دوبارہ جس نے بھی وہ میمز بنائی تھی ان کا سلام ہے بھائی، کیونکہ میرا بیان میں وہ وائرل نہیں ہوئی میم کے ذریعے، اور بڑا پیارا میسج گیا تھا اس سے. جو میں لوگوں کا ذہن بنانا چاہ رہا ہوں نا، قرآن حدیث کی آیتیں پڑھ کے سنا دی، لوگوں کا ذہن نہیں بنا جو اس میم سے بنا تھا. اگر وہ واقعہ دوبارہ وہ یہ تھا کہ میں گلشن اقبال میں، میری ایک وائف گلشن اقبال میں، دوسری ہاکس بے روڈ کی طرف رہتی تھی. صحیح. اب میں ایک دن گلشن اقبال میں رات گزار رہا ہوں، اگلے دن وہ میرے پاس بائک بھی بڑی پٹپٹی سی تھی، اور پھر میں بس میں جاتا تھا کیونکہ بہت لمبا راستہ تھا نا، تو میں بس سے پھر جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے بڑا ترس کھایا، یار مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے کہ یار آپ ایک دن یہاں اور دوسرے دن وہ ادھر پھر یہاں. میں نے کہا آپ، ان کی عمر تھی ماشاءاللہ کوئی 55-60 سال کی عمر ہوگی ان کی. تو میں نے کہا مجھے آپ پہ زیادہ ترس آتا ہے، آپ کی شادی کس عمر میں؟ ادھر نے کہا 24 سال میں. میں نے کہا ایک دن وہاں، دوسرے دن بھی وہاں، تیسرے دن بھی وہاں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 1 سال، 4 سال، 10 سال. بس کرو یار. میں کہا ہم تو ایک دن یہاں پھر اگلے دن وہاں. صحیح ہے. تو زبردست. تو آپ کی بیسٹ میم ہے. اوور آل اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے آپ کو یہ جو یہ بھی بچے ہیں میمز بنانے والے؟ دیکھیں مجھے برے نہیں لگتے، لیکن اگر وہ توہین کر رہے ہیں نا، انسلٹ کر رہے ہیں، یہ بات ہے، تو یہ بری چیز ہے. اس کا شرعی پہلو بھی ہوگا کوئی؟ توہین تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے نا. آپ ایک چیز کو مزاح کے طور پہ بیان کریں، لوگ تھوڑا خوش ہو جائیں اور میسج بھی چلا جائے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیوں ڈرا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ ہنسی مذاق میں کر لیں تو زیادہ اچھا. لیکن جو انسلٹ کا، توہین کا پہلو ہے، ایسے میمرز کو ہم بلاک کر دیتے ہیں. بہت سارے چینل ہم نے بلاک کیے، اڑائے ہیں ان کے. صحیح ہے. آپ کی ٹیم بہت سخت ہے اس معاملے میں. خیر آگے بڑھیں گے. شخصیتی معلومات کی بات ہو رہی ہے. پیدائش، سن پیدائش آپ کا اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا وہ ہے جی 1975. عمر آپ کی 46-47 برس ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی بالکل. اوکے. سرگودا میں آپ کی پیدائش؟ جی ہاں. سرگودا سے کراچی؟ میرے والد تو مائیگریٹ کر کے ادھر آ گئے تھے، صحیح، سہارنپور سے نا، ادھر کراچی. میرے نانا جو تھے وہ آرمی میں تھے. میرے والد صاحب نیوی میں تھے، نانا آرمی میں تھے. دونوں مولوی تھے، دونوں ہی حافظ تھے. اور تو میرے نانا مائیگریٹ کر کے آرمی میں ہونے کی وجہ سے سرگودا گئے تھے. اوکے. اچھا، بیسیکلی کراچی کے تھے وہ؟ بیسیکلی تو میرے نانا اور والدہ اور والد دونوں سہارنپور. میری والدہ بھی سہارنپور میں پیدا ہوئی ہیں. جی ہاں، یو پی میں پیدا ہوئی. میرے والد بھی. تو ایک ہی علاقہ تھا سنسارپور، مظاہر علوم کے قریب ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو مائیگریٹ کر کے والدہ وہاں چلی گئی تھیں. خاندان ایک ہی تھا ہمارا، والد والدہ کا، نانا نانی کا ایک ہی خاندان تھا. یعنی نانا اور والد صاحب کا جو ہے نا، تو وہ خاندان ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. تو میری والدہ چونکہ سرگودا کی تھی، تو سرگودا آنا جانا بہت رہتا تھا ہمارا. میرا بچپن بہت سرگودا میں بہت ٹائم گزارا، تو وہاں میری پیدائش ہوئی. لیکن زندگی ہماری ساری کراچی میں ہی گزری ہے. پچھلے دنوں نا ایک وہ میم تو نہیں، ویڈیو نہیں تھی، وہ ایک پوسٹ تھی بڑی وائرل ہوئی. آپ کا ایک بیان کوئی پتہ نہیں آپ ریسنٹ آپ نے دیا، اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ کراچی کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں نا، دل کرتا ہے پنجاب شفٹ ہو جائیں.
تو اس کو پوسٹ بنا کے نیچے کسی نے بڑا زبردست کامنٹ کیا ہوا تھا, اس کو لوگوں نے بڑا وائرل کیا ہوا تھا کہ نیچے کامنٹ تھا کہ مفتی صاحب پلیز کراچی نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے, ہماری آپ سے درخواست ہے, لیکن اگر آپ کراچی چھوڑ رہے ہیں نا تو پھر پنجاب جانا تو جہلم جانا تھا کہ وہاں سے ایک بندہ تو وہاں سے ایک بندہ جہلم چھوڑ دے, جہلم چھوڑ کے ہجرت کر کے چلا جائے. یعنی اگر آپ کراچی سے ہجرت کریں تو پھر یہ احسان ہمارے اوپر کرنا کہ ادھر جانا, پھر کہیں اور نہیں جانا. تو یہ تجربہ ہو بھی چکا ہے میرے لوگوں کو. تو کراچی چھوڑنے کا موڈ ہے آپ کا؟ کراچی دل نہیں کرتا چھوڑنے کا, حالات ایسے ہیں کہ مجبور کرتے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے کراچی. ہماری اپنی گلی کی حالت آپ آگے دیکھیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, لوگ آتے ہیں کہاں کہاں سے ملاقات کے لیے, وہ گٹروں کے ڈھکنوں کو ٹاپ کے جانا پڑتا ہے ان کو ملاقات کے لیے. فیملیز آتی ہیں ہر طرح کے, لیکن بس وہی ہے کہ دل اتنا لگ چکا ہے کراچی میں, زندگی یہاں گزاری, تو پھر یہی سوچتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے ہجرت نہیں رہو یار, اور اگر کرنی ہے محبت ہے کراچی سے جی, اور اگر کرنی ہے تو پھر لوگوں کی یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا آگے آ رہا ہے جی, شہریت پاکستانی. آپ ماشاء اللہ اتنا آپ تو مشہور ہو گئے ہیں, تو کسی اور ملک کی نیشنلٹی وغیرہ؟ نہیں, کسی اور ملک کی نیشنلٹی کا کبھی خیال نہیں آیا. وجہ وہی وجہ ہے کہ اصل میں بعض کنٹری ایسے تھے جن کی نیشنلٹی کی بات چلی تھی کہ میں وہاں کی نیشنلٹی مجھے ملنے کا چانس تھا, کچھ پروسیس ہوتا ہے, لیکن پھر اس میں پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑ رہی تھی. اوکے اچھا. تو میں نے کہا پاکستان کی نیشنلٹی کیسے چھوڑ دیں یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. صحیح. کراچی میں مجھے محبت اس لیے بھی ہے کہ یہاں کی اردو بڑی اچھی لگتی ہے مجھے. پنجاب میں بھی اردو ادبی لحاظ سے پنجاب کی اردو آگے ہے کراچی سے. صحیح ہے. پنجاب کے شاعر اور پنجاب میں اردو پہ کام یعنی پنجابیوں نے اردو پہ کام اردو اسپیکنگ سے زیادہ کیا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. جتنی ہماری جو اردو لغات کی کتابیں پنجاب سے چھپتی ہیں, شاعر وہاں زیادہ اچھے گزرے, لیکن تھوڑا جو پروناؤنسیشن ہے نا وہ کراچی کی اچھی ہے. آگے اہم سوال ہے یہ سوال جو ہے نا, حالانکہ ہم آپ سے پڑھے ہیں, آپ کے ساتھ ایک وقت گزرتا ہے یہاں جامعہ میں, کئی سال ہمیں بھی الحمدللہ لوگ ہیں, اس سوال کا صحیح جواب ہمیں بھی نہیں پتہ. ازواج کی تعداد 3 لکھی ہوئی ہے گوگل پہ جی, یہ آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے؟ نہیں, تین زوجات ہیں. 3 ہی جی جی. اچھا کل اب تک کل ہی کل کا کیا نہیں ٹوٹل میں یہ کنٹینر تھوڑی ہے کہ ٹوٹل جانا ہے, اتنی بیویاں ہیں جو کنٹینر میں بھری ہوئی ہیں. نہیں, ایک تو آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں حاضر سروس کا نا, مطلب, اور اس سے پہلے اگر شادی پہلے بھی نکاح ہوا یا نہیں, میری علیحدگی بھی ہوئی ہے ایک وائف سے. یہ سما ٹی وی پہ جو میرا انٹرویو تھا اس میں نے بتایا. دیکھیں یہ تو ایک نیچرل ہے, جب اتنی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک آدھ میں ٹوٹ بھی جاتا ہے رشتہ, لیکن تمیز سے علیحدگی ہوئی ہے, کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مار دھاڑ, کوئی تمیز سے. ٹھیک ہے. اچھا آگے اولاد کی تعداد لکھی ہے آپ اس میں. ممبر پہ بھی کئی دفعہ کنفیوز نظر آئے ہیں, آپ کے کچھ ویڈیو کلپس بھی ہیں. اس ویڈیو کلپ میں, ایک ویڈیو کلپ میں آپ کہہ رہے ہیں میرے اتنے بچے ہیں, دوسرے میں آپ کہہ رہے ہیں اتنے ہیں, ہے نا, تو کتنے ہیں؟ ٹائم کے لحاظ سے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں نا. ابھی میرے ماشاءاللہ 15.25 بچے ہیں. تو یہ انہوں نے 14 لکھے ہوئے, 14 لکھے ہوئے اور 15.25. انشاءاللہ یہ 15 ہو جائے گا ودن جی انشاءاللہ. چلیں جی, بہت بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ 15.5 ہو جائیں تھوڑے دنوں میں. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. عملی زندگی. مادر علم جامع رشید آپ بتا چکے ہیں. اساتذہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے نام سے جامع رشید, حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب, پیشہ مفتی صاحب ہیں آپ, لکھا ہے شعبہ عمل تفسیر قرآن. جامع رشید میں کیا پڑھا رہے ہیں ویسے آپ؟ اس سال تو میں مشکات پڑھا رہا ہوں, حدیث کی مشہور کتاب ہے. صحیح. آپ کے کچھ دروس بھی تو ریکارڈ ہوئے تھے نا مشکات؟ پچھلے سال جو بھی مشکات تھی اس کے دروس چل رہے ہیں بھی, ریکارڈ یعنی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے جو میں نے جامعہ سے درخواست کی تھی مجھے عربی ادب کی کتاب دی جائے. پہلے میں پڑھا چکا ہوں, لیکن عربی ادب کا اپنا ہی, شاعری کا اپنا مزہ ہے, تو میں نے کہا تھا حدیث کے ساتھ دی جائے, لیکن شاید لفٹ نہیں کرایا گیا. اگلے سال دے دیں یا دے دیں انشاءاللہ. تو اگر وہ بھی ہوا تو اس کے دروس اپلوڈ کروں گا. بڑے دلچسپ عرب کی جو شاعری ہے اور قدیم عرب, دونوں کو بہت مزیدار ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان بہت مصروف ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک اسکالر ہے, ایک ٹائم کے اوپر وہ اپنی مسجد میں وقت دیتا ہے, پھر اپنے 3 گھروں کو سنبھالتا ہے, پھر ادارے میں پڑھاتا ہے, پھر وہ جگہ جگہ شتر مرغ کے بچے بھی پالے ہوئے ہیں, بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں. میرے پاس بکریاں بھی ہیں جی, آسٹرچ کے چکس بھی ہیں, دیسی مرغیاں بھی ہیں, مور کے بچے بھی پالے ہوئے ہم نے, اور فینسی مرغیاں بھی ہیں, اور مصری مرغیاں انڈوں کے لیے وہ بھی ہیں, اور اس کے باوجود اپنے اور بکری بھی ہے, ایک بکری کا بھی سودا چل رہا ہے. اور اس کے باوجود اپنے بھی 15.25 بچے ہیں.
بچے بھی ہیں الحمدللہ، بیویاں بھی ہیں، جامعہ بھی ہے، بیانات بھی ہیں، دعوتیں بھی ہیں، تو بس چل ہی رہا ہے، پتہ نہیں بے ڈھنگے طریقے سے ہی چل رہا ہے بس. لوگ اگر آپ سے آج کے دور میں شکوہ کرتے ہیں، اچھا ہم پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق یہ سنتے تھے نا کہ وہ ملتے نہیں ہیں، بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، امیروں سے ملتے ہیں. آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس ظاہر ہے کوئی اگر پیسے والا یا کوئی سیلیبریٹی آ جاتا ہے، آپ اس کو وقت دے دیتے ہیں، عام آدمی کے لیے بھی ابھی میں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے، میں وقت دیتا ہوں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور لیکن ایک طریقے سے دیتا ہوں. بے وقت کوئی آ جائے تو پھر میں نہیں دیتا اس کو وقت، چاہے کوئی بھی آ جائے. صحیح. تو بڑے بڑے لوگوں کو بھگایا گیا ہے، اس میں لوگ پھر کہتے ہیں بد اخلاق ہیں، لیکن ظاہر ہے میں کیسے یار سارا دن میں پھر لوگوں سے ہی ملتا رہوں، میں تو کسی کام کا نہیں رہوں گا. ہم نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، اس میں بڑی تمیز سے ملتا ہوں، میں ٹائم دیتا ہوں. پھر اس میں کوئی امیر غریب کا الحمدللہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی جس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پاورفل آدمی ہے، اس کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو اس کو اس بیس پہ ترجیح دینا تو سیرت سے بھی ثابت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سیرت سے بھی ثابت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے کوئی لالچ ہے یا ہم اس کے عہدے سے متاثر ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے جو ایک عہدوں پر ہیں، تو ان کو میں نے ترجیحی بنیادوں پہ ٹائم دیا کہ یار یہ تو ایک حکومت کے لوگ ہیں نا، ان کو اگر ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں الحمدللہ، شاید گلی ٹھیک ہو جائے ہماری، نہیں گلی ٹھیک نہیں ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائیں. علماء کا تعلق ان لوگوں سے، جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جو پالیسی ہے وہ تو نواز شریف سے بھی ملے ہیں نا، عمران خان سے بھی ملے ہیں. حکمرانوں سے ملنے میں کیا ہوگا؟ اگر علماء حکمرانوں سے دور بھاگیں گے تو وہ تو پھر حجت کیسے تمام ہوگی ان کے اوپر. تو میں اس طرح کے لوگ، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ کے ہوں، وہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، میں ان کو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی عزت دینے کی. وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ عہدے دار ہیں، یہ حکومتی، ہمیں ان سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی آج تک ہم نے ان سے اپنا کوئی ذاتی کام کروایا ہی نہیں ہے. فوج کے کوئی آفیسر آ جائیں، پائلٹ ملنے کے لیے آئے جنگی جہاز کا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے لوگوں سے، پائلٹوں سے تو ویسے ہی کہ یار یہ ملک کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں، فوج کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. میں نے امیر غریب کا الحمدللہ کوئی فرق نہیں رکھا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو اس بیس پہ ترجیح وہ دینی بھی چاہیے. لیکن میں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی اسسٹنٹ سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں کیوں ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا شروع ہو گیا تھا کہ جو آ رہا ہے ملنے کے لیے میری شادی کرا دو، میری وہ لڑکی بھاگ گئی ہے اس کو لے آؤ. تو ہم نے کہا یار ہم کیا اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم نے اس کو فلٹر کرنا شروع کیا. وہ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے تو آپ تو وہ ابا کو منا دیں. ممبر پہ بیٹھ کے خود دعوت دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ بھائی ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ فیملی سسٹم کو مضبوط کرو، نکاح کرو وقت پہ تاکہ زنا ختم ہو، معاشرے میں لڑکیوں کی شادیاں ہوں، فیملی سسٹم مضبوط ہو. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں لڑکیوں کے ابا سے بھی میں جا کے بات کروں. صحیح ہے، میرج بیورو میں نے ہاں، اور آپ کو میں جانتا نہیں ہوں، تو یہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے فلٹر کرنا شروع کیا کہ ہمارا ٹائم لوگ ضائع نہ کریں. صحیح ہے. اچھا ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے یہاں، لیکن اس کو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا، کسی اور پروگرام میں. وہ بڑا کر لیں یار، بڑی چارج شیٹ ہے سر آپ پہ، وہ کر لیں. نہیں وہ یہاں ہو نہیں سکتا نا، بہت پھر کیا ٹائم ہو گیا. میدان حشر میں کریں گے، میدان حشر میں کریں گے اس کو انشاءاللہ. وہ ہے آپ بہت زیادہ پولیٹیکل، آپ کا ایک ایجنڈا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ ممبر کو پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب بیچ میں ایک مفتی صاحب نے بڑا زبردست آپ کے تمام سوالات کا جواب بھی دیا، انہوں نے بڑا آپ پر اعتراض بھی کیا بہت سخت قسم کے لہجے میں، اور آپ کو خبردار کیا کہ اللہ سے ڈریں، حشر آنے والا ہے. وہ مفتی صاحب لوگ جانتے ہیں. جی تو وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پہ. تو وہ کر لیں، ابھی کر لیں نا، اسے کیوں، جب اتنی کر ہی لی ہے کر لیں. جی تو جواب دیں مفتی صاحب، آپ کیوں سیاسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، میں اصولی بات کرتا ہوں. صحیح ہے. میں نے یہ مجھے لوگ پی ٹی آئی کا کہتے ہیں اور عمران خان کا، ایک بھی جمعے میں کسی نے پرچی دی آپ نے عمران خان کی بھرپور حمایت کی ہے، کیوں؟ میں نے کہا بھرپور تو نہیں کی میں نے حمایت، میں نے عمران خان کے 2-4 اچھے کاموں کی تعریف کی ہے، اور میں نے نہیں کی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے. ان کے ٹویٹ موجود ہیں. تو آپ ان کے خلاف کیوں کلپ نہیں بنا رہے؟ اسی لیے نہیں بنا رہے کہ چاند پہ تھوکیں گے تو اپنے اوپر آئے گا. آپ کو ہم ملے ہوئے ہیں کہ یار کچھ بھی کر لو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ٹویٹ ہے، ٹویٹر تو انتہائی ایک سنجیدگی کی ایک علامت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیر کی بات کی، عظمت رسول پہ بات کی، پھر عمران خان نے جو اسلام و فوبیا کے جو قانون پاس کروایا، اس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا ہی ہم نے بھی کیا ہے. انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے کیا، ہم نے بیان کے ذریعے کیا.
تو اس میں یہ کہنا کہ آپ اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہیں, آپ لاکھوں علماء کے اگینسٹ چل رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. صحیح. تو ہم نے جتنا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. رہا یہ کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, جو بڑا لمبا چوڑا آپ نے جو بتایا کہ کلپ آیا تھا, دیکھیں اعتراض کا جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب معترض کا مقصد اعتراض کا جواب ہو. آپ جب کلپ ریکارڈ کروائیں 5 منٹ کی بات کو آپ 1 گھنٹے تک لے کے جائیں, پھر اس میں آپ یہ باتیں کریں اس کا کام شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ لطیفے سنائے, تو اس کا مطلب آپ تضحیق کر رہے ہیں, آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں. تو میں نے اس کا جواب دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الزامات آپ عمران خان پہ لگا رہے ہیں نا کہ اس نے یہ کیا تھا تو یہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قادیانی ہے, اس سے زیادہ الزامات ان لوگوں پہ بھی لگتے ہیں جن کے آپ اتحادی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی بھی سیرت کو آپ ذرا کھولیں نا, پھر آپ مقابلہ کریں. تو آپ ادھر تو بالکل خاموش ہیں جن کے دور میں یہ کچھ ہوتا رہا. تو ہمیں تو میرے بھائی نہ کوئی شہباز شریف سے لینا دینا, نہ ہمیں عمران خان سے لینا دینا. عمران خان تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا, جب مجھے ایسا لگا کہ نہیں مجھے نہیں پہچانتا, اور چائے بھی نہیں پلائی ہم کو. گورنر آپ بھی تھے میرا خیال ہے, آپ بھی تو ساتھ تھے نا, یہ بھی تو ساتھ تھے. تو ہمیں لوگ خام خام میں اپنی چیزیں فرض کر رہے ہوتے ہیں. آج شہباز شریف کوئی اچھا کام کریں ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. بھائی کریں یعنی کرے تو کریں گے نا ہم تو جو بھی اچھا کام کرے تو ہم اپریشیٹ کریں گے. میں اور کمال کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سربراہان ہیں نا, ان سے میرا خیال ہے میری سب سے اچھی زیادہ تر تعلقات ان سے ہیں. اچھا, جنہوں نے میرا لیاری میں بیان کروایا. کیا بات ہے, لیاری میں میرا جو بیان کروایا تھا پیپلز پارٹی والوں نے کروایا تھا. اس کا مطلب تو آئندہ پھر ان کو اعتراض نہیں ہوا. میں نے عمران خان کی جو تعریف کی ان کو اعتراض نہیں ہوا اس پہ, ان سے بھی میری سلام دعا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کراچی کے مسائل کو کم سے کم بیان کریں, شاید ان کا یہ مقصد. نہیں, کراچی کے مسائل کو تو ہم زیادہ سے زیادہ ہی بیان کریں. کراچی میں رہ کے بھی ہم کراچی کے مسائل بیان نہ کریں تو کیا کریں یار. ہم تو گٹر کے ڈھکنوں کو اپنے گھر کے باہر دیکھ رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی والے تو آپ قریب اس لیے بھی کر رہے ہوں. پیپلز پارٹی کا میں پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہوں. اچھا, لیکن ہمیں تو بھائی جو بھی کوئی اچھا کام کروائے گا, لیاری میں انہوں نے میرا بیان کروایا, میں گیا, ابھی بھی میرے موبائل میں نمبر ہے, میں جب بولوں. آپ کا اچھا کام کروانے کا مطلب آپ کا بیان کروانا, یہ بھی تو ایک اچھا کام ہے نا. اگر کوئی اور بھی اچھا کام کروائیں تو اچھی بات ہے. چلیں جی, باقی ہم معتدل ہیں, لیکن جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں نا ان کو تھوڑا اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ غیر ضروری یک طرفہ عقیدت کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں. آخری سوال ختم کریں, بہت وقت لے لیا آپ کا. کتب, ویکیپیڈیا کہہ رہا ہے کتب لکھی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے, درج ذیل کتب تصنیف کی ہیں. ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں پارٹ 1, پھر دوسری کتاب بھی ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کی پارٹ 2, اور تیسری کتاب جو میری نظر سے فیملی پلاننگ پہ آپ کی کتاب ہے آپ کی. نہیں, یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. میری ایک کتاب چھپ چکی ہے, ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں, جو میں نے 2005 میں لکھنا شروع کی تھی اور 2006 میں لکھی تھی. 7 میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا. اسی میں فیملی پلاننگ کی 50 صفحے فیملی پلاننگ پر تھے. اچھا, تو اور وہ اس کو انہوں نے الگ کتاب وہ ایک چھپی ہے. اس کے علاوہ میری تکافل پہ اور اسلامک بینکنگ پہ بھی تحریر ہے, بہت لمبی چوڑی تحریر ہے جو جامعۃ الرشید میں, لیکن اس میں دوسرے علماء بھی تھے. صحیح, تو وہ بھی ایک یعنی وہ کتاب چھپی ہے, لیکن وہ زیادہ کیونکہ عوام کے وہ علماء کے سمجھنے کی ہوتی ہے, تو وہ جامعۃ الرشید کی طرف سے چھپی ہے. وہ میرا ایک اہم کام تھا تکافل پہ اور اسلامک بینکنگ پہ. اور پھر یہ جو ملک میں بغاوت کے شرعی حکام, ایک دور تھا پاکستان میں بغاوت نے بہت ہو رہی تھی جہاد کے نام پہ, اس پہ جامعۃ الرشید کے جو محتمم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, انہوں نے چند علماء کے ذمہ کام لگایا تھا کہ ہم ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتے ہیں کہ پوری اس کی شرعی حکام ہو. تو اس میں بھی ایک میرا رسالہ تھا, کتاب ہی تھی تقریباً, وہ میرا خیال ہے 90 یا 100 صفحات ہوں گے اس پہ. تو وہ بھی ایک یعنی اسلام میں بغاوت کا کیا شرعی حکم ہے, اس میں پوری تاریخ کے بغاوت نے کب کب ہوئی ہیں, ناکام ہوئی ہیں, بنو امیہ کی پوری ہسٹری, اور پھر بنو عباس, اور پورا اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے, اور کے شرعی حکام فقی, وہ بھی ایک تحریر تھی. لیکن چونکہ وہ میرے نام سے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پھر دوسرے علماء بھی تھے, تو وہ پورے جامعہ کے نام سے وہ چھپی ہے. تو اسلامک بینکنگ بھی, تکافل بھی, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتی صاحب کا شادیوں کے علاوہ کوئی کچھ کام ہی نہیں ہے. تو ہمارا اسلامک بینکنگ پہ ایک سال ہم نے اسلامک بینکنگ کو باقاعدہ پڑھا ہے, اس کے کورسز کیے ہیں, اور پھر اس پہ تحریر لکھی ہے, اور پھر تکافل پہ بھی, اور اسی وجہ سے تکافل پہ کچھ تحفظات بھی ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں, میرے علم میں جو ہے وہ یہ کہ تکافل کے حوالے سے جامعۃ الرشید کے دارالافتاء کا جو ابھی تک موقف بالکل جس کو کہتے ہیں نا خاموش ہے, تو وہ
مفتی صاحب کے آرگومنٹ اس میں حضرت مفتی حسین خلیل خیل صاحب کا بھی سب سے زیادہ کردار تو ان کا ہے. تو لیکن شیخ الاسلام صاحب کے سامنے تو آپ نے رکھی تھی نا, وہ تحریر میری تھی جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی, تو اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. نہیں, ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن بہرحال حضرت مفتی تقی صاحب تو وہ تو بہرحال وہ ہیں, بڑے عالم ہیں, تو کوئی ان کی رائے کو فالو کرتے ہیں. لیکن اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ تو حسن تو تکافل پر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم 20 سال سے فتوے کا کام کر رہے ہیں تو وہ سارے تحقیقی مسائل ہی ہیں نا. کیونکہ آج کل جس کو میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا, جس کو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے, وہ یہ لفظ کہتا ہے اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. صحیح. تو جو میرے دوسرے علمی کام ہیں, تدریس, ہم نے شادیوں کے علاوہ کتنی ساری کتابیں جو کہ ہم 20 سال سے ٹیچنگ کر رہے ہیں, عربی ادب ہے, اس میں فقہ ہے, ہدایہ پڑھائی ہے میں نے, صرف نحو کے شروع میں 4-5 سال تو ہم صرف نحو پڑھاتے رہے ہیں. اس میں الحمدللہ جب آدمی 4-5 سال ایک ہی موضوع کو پڑھاتا ہے, گرامر میں کافی اس کو ہو جاتی ہے, کسی حد تک مہارت ہو جاتی ہے. تو حدیث پڑھائی ہے, تفسیر کئی بار پڑھا چکا ہوں, اصول فقہ کی کتاب, وہ کتابیں پڑھا چکا ہوں میں, توضیح و تلوی پڑھائی ہے, طلبہ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل کتاب ہے. شو مارنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ. جس کو بھی بولنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بس بھائی, آپ واعظ و نصیحت کی مجلس الگ ہوتی ہے, علمی مجالس الگ ہوتی ہیں. بالکل. ہم نہیں کہتے, ہمیں حضرت مفتی لبابہ صاحب کا ایک ملفوظ یاد آتا ہے نا طلب علمی کے دور میں. وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے, جب کسی طالب علم کو سمجھانا ہوتا تھا نا, جو طالب علم بعض دفعہ کسی استاذ کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوتا, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم بہت بڑے نہیں ہیں لیکن اتنے خالی بھی نہیں ہیں جتنے ہم ہمیں سمجھ رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی خدا, میں کوئی عالم ہوں, یا میں تو میری حیثیت کیا ہے مجھے پتہ ہے, لیکن اتنے خالی بھی نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور ائمہ سے کہ شادی آج کے دور میں کچھ چھوٹا ایشو نہیں ہے. جو لوگ اس کو چھوٹا ایشو سمجھتے ہیں, اس کو تضحیق کی علامت بنا رہے ہیں, یہ بھائی بہت بڑا ایک ہمارا معاشی ایشو بن چکا ہے. لڑکیاں جو پاگل گھروں سے بھاگ رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں, تو یہ ایسا ہی تھوڑی ہے, ہمیں پاگل تھوڑی. ابھی کل ایک خاتون تھی بڑی لبرل سی, ان کا 4 شادیوں کے خلاف ایک بڑی لمبی چوڑی تحقیق آئی ہے ان کی. اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسری پہلی بیوی پہ کیا گزرتی ہے, مذہبی اسکالرس کو نہیں پتہ جب انسان دوسری شادی کرتا ہے. مجھے پتہ ہے پہلی بیوی پہ, میں نے تو بھگتا ہوا ہوں نا, پہلی بیوی پہ کیا گزرتی ہے ہمیں پتہ ہے. آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ان عورتوں پہ کیا گزرتی ہے جن کو کوئی مرد نہیں مل رہا. اس کو یعنی موضوع بنایا ہی نہیں جاتا. صحیح. ان خواتین پہ کیا گزرتی ہے جن سے کوئی نہیں کرتا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً جب آپ کے پاس فرصت ہوگی, ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو جس کو چھوٹا ایشو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے فیکٹ کے ساتھ, وہ فیکٹ اور فگرز جو ہماری آڈینس میں, آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی, ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کا جو کام ہے تحقیقی شادی کے اوپر, ان کی جو مستقل کتابیں ہیں شادیوں کے موضوع کے اوپر, تو یہ جو ایشو ہے فرام بگننگ ٹو اینڈ, کہ اس میں پرابلمس کہاں ہیں, کیا ہیں, والدین کیا غلطیاں کر رہے ہیں, خود بچے کیا غلطیاں کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے مستقبل کے حوالے سے چیزوں کو یعنی اس میں کنفیوژن خود پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے. اور خاص طور پہ آج کا ایک سب سے بڑا ایشو جس پر بہت سوال ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ قوم سے باہر شادی ایک فینومنا بن گیا ہے, کہ قوم قبیلہ اور یہ ساری چیزیں. سیرت کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. میں پچھلے دنوں سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی قبیلے سے کتنی ہیں ان میں, تو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو اگلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ موقع ملے گا جب بھی, تو ہم اس موضوع کو انشاءاللہ ڈیپلی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے لیے. بڑا لائٹ سا ویکیپیڈیا بھی تھا آج کا, لیکن بہت اچھا رہا, مزہ آیا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. تو مفتی صاحب ہماری آڈینس کو آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے, بڑا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی گراؤنڈ کی باتیں کریں. آپ کے ساتھ ہماری گپ شپ والا موڈ ہے نا, لیکن انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس پہ تو ضرورت تھوڑی سی ہمارے پروگرام. جی آپ دیکھیں, جامعۃ الرشید کا ایک ویژن ہے, اچھا کام کر رہا ہے. آپ آئیں, جامعہ دیکھیں, وزٹ کریں. JTR میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا آفیشیل YouTube چینل ہے. بجائے اس کے کہ آپ آج کل کے ایسے صحافیوں کو سنیں جو پیڈ ہوتے ہیں, لفافے لے کے آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سارے صحافی ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ چیز صحافت میں بہت زیادہ ہے. ان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا, جہاں پیسہ ملے لڑک جاتے ہیں. آپ ان صحافیوں کی باتیں سنیں, آپ کو 6 مہینے پہلے کچھ اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے, 6 مہینے بعد بالکل ان کا اوپینین چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ریلائبل دینی اداروں کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان کی باتیں سنیں, آپ کو ایک اچھی موٹیویشن ملے گی. اور جامعۃ الرشید میں 27 سال سے ہوں, میں نے ایسا اعتدال کہیں نہیں دیکھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کیا ہے, یعنی آپ تو جامعۃ الرشید کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. واقعی
تو میں دوسرے مدارس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان میں بے اعتدالی ہے. دارالعلوم کرنگی کے علماء بڑے معتدل ہیں, بنوری ٹاؤن کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں, ہر مدرسے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے, لیکن جامعۃ الرشید کی جو ایک وصف امتیازی ہے نا وہ ہے اعتدال. کہیں بھی غلو کا شکار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہر دینی ادارے کو ایک خاص وصف نوازا ہوتا ہے, یہاں اعتدال ہے. تو آپ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ جو پروگرام سنیں گے آپ کو اس میں متانت, سنجیدگی نظر آئے گی, اعتدال نظر آئے گا. ہڑا ہڑی اور یہ کوئی تحقیقی, یہ جو مسائل کا پروگرام ہے اس میں آپ کو تحقیق نظر آئے گی. جی بالکل. تو سنا کریں, اور خاص طور پہ یہ جو بھائی عبد الودود ہیں ان کا بھی پروگرام چلے گا تو کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں, آپ کو اس میں خیر نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین محترم, اجازت لیں گے آپ سے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ, ویکینڈز میں ملتے رہیں گے آپ سے انشاءاللہ اہم ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.